پاکستانی کو خاموش عطا خاموش کرنا. عطا ادھر آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. خاموشی جی پلیز. نہیں, ان سے شروع نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع آج اس بات سے کرتے ہیں کہ جب سے عدالت نے, ججز نے میری اونرشپ کا سوال اٹھایا ہے, تب سے نیب ایک کے بعد ایک بہانہ لے کر فرار حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. اور کافی لمبا نیب کا کووڈ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لیکن میں نے کبھی اتنا لمبا کووڈ دیکھا نہیں. وہ کووڈ تب سے شروع ہوا تھا جب سے سوال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ صحت دے, میری دعا ہے. لیکن آج بھی انہوں نے, ایک مہینے کے بعد آج ہیئرنگ تھی, تو آج بھی انہوں نے کہا کہ آئی ہیو بین لٹرلی پولڈ آؤٹ آف بیڈ, اور مجھے زبردستی آج بیڈ سے نکال کے لائے ہیں. تو پھر انہوں نے ایڈجرنمنٹ مانگ لی ہے. تو میں تو بڑی حیران ہوں کہ یہ وہی ہے جس نے ابھی 2 مہینے پہلے یہ درخواست دی تھی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے, روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہونی چاہیے, اور اس کیس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. اب جب سے ثبوت مانگے ہیں ججز نے, عدالت نے, تو یہ ایک کے بعد ایک بہانہ سامنے آ رہا ہے. تو بڑی عجیب بات ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو اب آپ کا کیا سوال ہے جی؟ میڈم کیا کہیں گے, فواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 4 مسلم لیگ نون کی شخصیات نے جو اہم حکومتی شخصیت سے ملے ہیں نواز شریف کا پتہ صاف کرنے کے حوالے سے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے؟ دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ کارکردگی اتنی بری ہے, یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ کارکردگی بری ہے. کارکردگی ہے ہی نہیں. جہاں نااہلی, نالائکی, مہنگائی, بے حسی, لاقانونیت کے فیلئر کے انبار لگے ہوں, وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں, ایسی خبریں کریٹ نہ کریں, ایسی خبریں فیبریکیٹ نہ کریں. تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دیں کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کرے, میڈیا جو ہے وہ لاقانونیت پہ بات کرے, میڈیا وہ گیس, پیٹرول, ڈیزل کی, بجلی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پہ بات کرے, یا وہ پھر مری کی بے حسی پہ, مری والا جو سانحہ ہوا ہے اس کی بے حسی پہ بات کرے, یا پھر میڈیا اس پہ بات کرے کہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ 4 لوگ ملے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے, آپ کی کیبنٹ میٹنگز میں, آپ کے جو اسمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے ممبرز, سٹنگ ممبرز, ایم این ایز, ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت عمران خان کے خلاف, پارٹی کے خلاف, آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اگر اس قسم کی فیبریکیٹ نیوز نہ کی جائے تو وہ اور کیا کریں بیچارے. وہ آپ کو فری ہینڈ تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روز میڈیا کے اوپر آپ ان کی نالائکی اور نااہلی کو سامنے لائیں. تو یہ جو ہے نا, یہ ٹیکٹکس یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے ٹیسٹ سے, ٹرائل سے, جس قسم کے جس کو میں عذاب کہوں گی وہ گزر کر آئی ہے, جو آگ کے دریا سے وہ گزر کے آئی ہے, تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں, وہ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں ٹوٹی. جس قسم کے مقدمات بنائے گئے, جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا, جس طرح سے لالچ دی گئی, جس طرح سے دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. نواز شریف کا ایک ممبر, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. تو یہ حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے, نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا, بدترین انتقام سہ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں, ان کے منہ پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس, ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ہے حقیقت. تو یہ جو آپ ڈائیورژنز کرتے ہیں نا, یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, قوم بھی جانتی ہے
یہ میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا. سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. میڈم اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے. اس حوالے سے اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن اس حوالے سے جو ہے اب سر جو ہے اپنا جوڑ چکی ہے, مشاورت ہو چکی ہے. تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں, جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پینک سچویشن ہے, تو مجھے اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی, بے حسی, نااہلی سے, تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے, کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے. جی مہینہ میم 2 مہینے کچھ بتا دیں, یا مہینوں کا انتظار ہے, ہفتوں کا انتظار ہے, یا سہمائی کا انتظار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں, چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. کیا ان کا یہ بیان بھی ایک شوشہ ہے, یا باقی فوج آج بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی کوئی اور سوال؟ سوال شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن 2 کی بجائے 3 لانگ مارچ کر لے, نہ ان کا کچھ جائے گا نہ ہم لوگوں کا, کیونکہ ہم نے دور میں بہت سوالیہ جو ہیں وہ لانگ مارچ کے تھے, لیکن اس سے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے. میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں, لانگ مارچ پہ توجہ دیں, آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی نالائکی کی وجہ سے, آپ کی بے حسی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو, جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو, تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بے حسی اس دن دکھائی گئی, وہ وزراء نے جو بیانات دیے, یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی 75 سالوں کے اندر جب بھی عوام پہ کوئی قیامت ٹوٹی, جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی, انہوں نے اس کا ذمہ دار, اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہرایا. تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ وزراء کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عوام کا قصور ہے. وہ قصور جو ہے اینڈ میں عوام کا نکلتا ہے. اور چاہے وہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو, ان کو کہا گیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور یہاں پر 36 گھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے, برف باری میں ان کی قبریں بن گئیں, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب بوٹ پہن کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سیلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے, تو ایک شخص یہ کہا کرتا تھا تکبر میں کہ یہ شو باز ہے, اور یہ جو ہے وہ شو بازی ہے. تو میں تو انتظار کرتی رہی 36 گھنٹے, جب لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے مری میں, تو مجھے تو یہ انتظار تھا کہ عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے بوٹ مانگ کے تو وہ اتریں گے وہاں پر اور برف میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے حسی کیا ہے. اور پھر اس کا بھی الزام سیاحوں پر آیا کہ سیاح جو ہیں وہ سارے مری کی طرف ان کا رخ کر لیا. وہی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں؟ کیا حکومت کو اس طرح چلایا جاتا ہے؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے فور کاسٹ کو دیکھنا تھا, پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کو مری میں داخل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد روک دینا ہے. 36 گھنٹے آپ اپنے ہیٹڈ کمروں میں سوئے رہے, آپ کے ہیٹرز آن تھے جو کہ سرکاری خرچ پر چلتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ گیس کی, بجلی کی کیا پرائسز ہیں. آپ اس میں سوئے رہے, لوگ وہاں مرتے رہے, آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے, آپ وہاں نہیں پہنچے, اور آپ کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے.
جی आपने कहा इनको जल्द से जल्द हटाया जाए, मैडम हटाने का तरीका क्या होगा? इसी के साथ मेरा भी सवाल है, आपने कहा कि इंशाल्लाह जल्द, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत आर या पार होने जा रही है? इससे पहले भी आप हुकूमत के बारे में ऐसा कहती हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार हो जाएगी, तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार होने जा रही जी मैंने तो आपको ये कहा है कि इंशाअल्लाह ताला दिनों का मामला है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके इंशाअल्लाह। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आगे आएगा? जीडीए का तो नहीं होगा मैम कहीं? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं? चल मैम एक और सवाल पूछते हैं। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। मैडम क्या कहेंगी आप, ये पीडीएम की जानिब से बहुत दफ़ा हुकूमत गिराने का जो है काउंटडाउन भी दिया गया, तो आप समझती हैं कि इस बार जो है आवाम भी बड़ी परेशान है, जब अपोजिशन जमातें भी कटी हैं, बजट से पहले कोई काउंटडाउन में हुकूमत जा सकती है? भाई जितनी जल्दी पीडीएम को थी हुकूमत गिराने की आवाम को है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद है अपने आप को गिराने की। तो इंशाल्लाह जी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उस हवाले से कानूनी जो चारा जो तरीकाकार है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनको फाइनेंशियली ख़त्म करने की कोशिश की, उनको उनके खिलाफ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये हुकूमत उसमें फेल होती आई है, और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज़ की बात है, तो ये रोज़ के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुदरत ने ये बात साबित की है, अल्लाह ताला का फजल है। नवाज शरीफ आज भी, अभी एक सर्वे आया है, मैं उसमें आप देख लें, आज भी लोग इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर नवाज शरीफ पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जनरल फैज हमीद के ऊपर तो आपने तनकीद की थी, और उन्होंने कहा कि सियासत में उन्होंने बेजा मुदाखलत की है और इमरान खान को सपोर्ट भी किया है, तो मौजूदा DGISI के हवाले से कोई शिकायत आपको मिली अभी तक? जो इतलात मिल रही हैं कि वो न्यूट्रल हैं और एक अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वही अंजाम दे रहे हैं, तो यही बात दुरुस्त है या? देखिए मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी, और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की सक्सेस सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हर इदारा अपने आइनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहकर काम करे, और अगर ये है तो पाकिस्तान की बका है, सलामती है, कामयाबी है। ठीक है जी, थैंक यू। ज़्यादा बनी है बहुत ज़्यादा। ये सरगोदा से हैं इनका नंबर। यस मैं पता है बेटी की वजह से